اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے جو بھی ہم چھپائیں اور جو بھی ہم ظاہر کریں۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میری ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38، 39، 40، 41۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جو بھی چیز ظاہر کریں یا جو بھی چیز ہم چھپائیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور یہ چاروں آیت کے اندر دعا کا ذکر ہے کہ دعا کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے، تو اسی کے سلسلے میں یہ باتیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے رب ہم جو کچھ ظاہری کرتے ہیں اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہیں اللہ تو اسے بخوبی جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری دعا کے مقصد کو تو بخوبی جانتا ہے کہ میری دعا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ میری دعا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس شہر والوں کے لیے دعا سے اصل مقصد جو ہے وہ تیری رضا حاصل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو اپنے لیے وہ دعا کرتے تھے ہی، اس کے علاوہ اس مکہ شہر کے رہنے والوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تیری رضا حاصل ہو جائے سارے لوگوں کو۔ کتنی بڑی بات ہے، تیری رضا ہے تو ہر چیز کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ میں جو دعا کر رہا ہوں میرے مقصد یہاں کے باشندے صرف تیری رضا حاصل کر لے، اور یہی میری خواہش ہے اور یہی میں دعا کرتا ہوں، اور یہ مقصد کو اللہ تو خوب جانتا ہے۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں ہے۔ ساتوں آسمان کے اندر کیا چیزیں ہیں، ساتوں زمین کے اندر کیا چیزیں ہیں اللہ تو بخوبی جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ یعنی گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نماز پڑھتے تھے، نماز کو قائم رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی کہ اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ آج ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم اپنی اولاد کو ہمت نہیں پڑتی کہ بیٹا نماز پڑھو، فجر میں جگائیں کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، ہم نہیں بولتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہماری سخت پکڑاؤ ہوگی،
ہماری سخت گرفت ہوگی، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہمارے اولاد بالغ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر نماز فرض ہے، ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ ہم کہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، کہیں بھی رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو خود نماز پابندی سے پڑھتے تھے اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگتے تھے کہ اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، جو اولاد بالغہ ہو چکے ہیں، جس کے اوپر نماز فرض ہے، جس کے اوپر روزہ فرض ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جس کے اوپر اور بھی دیگر چیزیں فرض ہیں، آپ ابھی سے اپنے بال بچوں کو، اولاد کو آپ تربیت دیجیے اور نماز کے وقت فجر، خاص کر کے فجر کے وقت آپ اس کو اٹھا کر کے اپنے ساتھ میں مسجد میں لائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو اپنے لیے دعا مانگی کہ اللہ مجھے پکے سچے نمازی بنا دے، اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، جیسے اس سے قبل بھی اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا مانگی کہ انہیں پتھر کی مورتیوں کو پوجنے سے بچا کر رکھنا۔ اور یہ بھی دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہا کہ ایک تو نمازی بنا دے اور خود کو پتھر کی مورتیوں سے پوجا کرنے سے پرہیز کر، اور میری اولاد کو بھی پتھر کی مورتیوں سے پوجا پاٹ کرنے سے بچا کر رکھنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دعوت و تبلیغ میں انہیں اولت دینی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 یعنی 214، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس کی لمبی تفسیر ہے، اس آیت کریمہ کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس آیت کریمہ کی لمبی تفسیر ہے۔ اگر میں تفسیر میں جاؤں تو لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر کسی درس میں یا تو کسی جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میری ماں باپ کو بھی بخش دے، دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی جب کہ ابھی ان پر اپنے باپ کا عدو اللہ ہونا واضح نہیں ہوا تھا۔ کیا مطلب جب یہ واضح نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم کا باپ یعنی آزر اللہ کا دشمن ہے، یہ واضح نہیں ہوا تھا، وہی کہہ رہا ہے جب کہ ابھی ان پر اپنے باپ کا عدو اللہ ہونا واضح نہیں ہوا تھا، اب واضح ہوا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، آزر تو اس سے اظہار برات کر دیا، یعنی اس سے الگ تھلگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے الگ ہو گیا، اس لیے کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ قریبہ ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ اس آیت کریمہ سے، اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ وہ زندہ ہو یا مر گئے ہوں، اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے جب اس طریقے سے بعد میں معلوم ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے، تو باپ سے اظہار برات کر دیا اور پھر یہ کہا کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر چاہے آپ کا بیٹا ہو، چاہے آپ کا باپ ہو، اگر
مشرک کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا پاٹ کر شرک کرتا ہے، آپ اس کو دعوت و تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے اور پھر آپ کو بعد میں معلوم ہو کہ یہ تو بہت بڑا اللہ کا دشمن ہے، تو بالکل آپ اظہار کر لیجیے، ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس آج کے درس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے اولاد کو بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ یا اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت و تبلیغ کرنے لگے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنے لیے دعا کی، پھر اس کے بعد بال بچوں کے لیے، اولاد کے لیے دعا کی، ماں باپ کے لیے دعا کی، اور پھر اس کے بعد دیگر مومنوں کے لیے بھی دعا کی۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سب کو شرک سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور اگر کوئی شرک کرتا ہے آپ اس کو اسلام کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں سمجھائیں۔ اگر نہ سمجھ میں آئے، بعد میں معلوم ہے کہ اللہ کا دشمن ہے، تو آپ ایسے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ باپ ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔